کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے ذہن میں کوئی بہت ہی شرمناک خیال لا رہا ہو یا کوئی ایسا گہرا راز چھپا رہا ہو جس کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات سے ہو، میرا مطلب ہے وہ اکیلا ہو، تو اس کا جسم اچانک عجیب سے رد عمل کیوں دینے لگتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی الجھن ہے۔ جسم کا یہ رد عمل اصل میں یعنی وہ شخص اگر مکمل طور پر ایک بند کمرے میں تنہا بھی ہونا، تب بھی وہ لاشعوری طور پر اپنے بازو سینے پر باندھ لیتا ہے یا اس کے کندھے جھک جاتے ہیں، گویا وہ جسمانی طور پر خود کو سمیٹ کر کسی نظر نہ آنے والی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ انسانی رویوں کا وہ پیچیدہ ترین حصہ ہے جہاں ہماری نفسیات اور ہماری حیاتیات یعنی بائیولوجی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ آپس میں کیسے ٹکراتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آخر ایک غیر مادی خیال کا ہمارے جسم کی ظاہری حرکات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا دماغ جب کسی اندرونی عدم تحفظ یا جرم کے احساس کا شکار ہوتا ہے نا، تو وہ اسے ایک بیرونی اور جسمانی خطرہ ہی تصور کرتا ہے، اور وہ فوراً جسم کو دفاعی پوزیشن میں آنے کا سگنل دے دیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے، اور یہی وہ پراسرار نفسیاتی کیفیت ہے جس کا آج ہم اپنے اس گہرے جائزے میں تفصیلی مطالعہ کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور آج جو ہمارے پاس ماخذ ہے وہ واقعی بہت خاص ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ کوئی عام نفسیاتی مقالہ نہیں ہے، بلکہ ایک قدیم اور مقدس متن پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے الہی نگرانی انسانی قلب کے راز۔ اور اگر ہم اس کے ماخذ کی بات کریں تو جی، یہ دراصل قرآن مجید کی سورہ ہود یعنی سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 5 پر مبنی ہے۔ تو آج کے ہمارے اس سیشن کا مقصد انسانی نفسیات کے اس عجیب و غریب پہلو کا جائزہ لینا ہے، جہاں انسان اپنے ہی اندر چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ متن اس پورے عمل کی، اس فریب نفس کی کس طرح پرتیں اتارتا ہے۔ بالکل، یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ متن اسے کیسے بیان کرتا ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ انسان کے اندر اپنے ارادوں، خیالات اور کمزوریوں کو راز میں رکھنے کی خواہش کس قدر فطری ہے، لیکن جب بات ایک کائناتی حقیقت کی ہو تو یہ عمل کتنا فریب زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ہم اس متن کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف معلومات کو پوشیدہ رکھنے کے روایتی تصور کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ یہ اس پوری ذہنی مشقت اور اس نفسیاتی دفاعی نظام کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے جو انسان اپنے اور اس الہی نگرانی کے درمیان تعمیر کرنے کی لا حاصل کوشش کرتا ہے۔ مجھے اس متن کی شروعات ہی سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی، کیونکہ یہ کسی تجریدی یا فلسفیانہ خیال سے بات شروع نہیں کرتا، بلکہ سیدھا اس جسمانی رد عمل پر وار کرتا ہے۔ جی، آیت کے ابتدائی الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ بالکل، الفاظ ہیں یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے یا دہراتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں۔ اب میں اس پر رک کر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، ایک کائناتی حقیقت جو ہر چیز پر محیط ہے، اس سے چھپنے کے لیے انسان کا اپنا سینہ موڑ لینا، یہ مجھے کسی بالغ انسان کا رویہ کم اور ایک چھوٹے بچے کی اس معصومانہ بے وقوفی کی طرح زیادہ لگتا ہے۔ ہاں، وہ آنکھیں بند کرنے والی بات۔ بالکل، جب بچہ کوئی غلطی کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ خود کسی کو نہیں دیکھ پا رہا، اس لیے اب یہ ساری دنیا بھی اندھی ہو چکی ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنی اندرونی کیفیت اور سچائی کو ایک ظاہری جسمانی عمل کے ذریعے چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ آپ نے بچے کی آنکھیں بند کرنے والی جو تشبیہ دی وہ بہت موزوں ہیں۔ شکریہ، لیکن کیا بڑوں میں بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے بالغ انسانی نفسیات میں دیکھیں تو یہ عمل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ سینے کو موڑنے کا یہ عمل صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ الہی ذات یعنی اس قادر مطلق حقیقت سے چھپنے کی ایک انتہائی استعاراتی اور طاقتور علامت ہے۔ یعنی وہ اپنے جسم کو ایک ڈھال بنا رہا ہے؟ جی، انسان کا وہ نفسیاتی بوجھ، وہ اندرونی تضاد جس کا وہ شکار ہے،
وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے زاویوں میں پناہ ڈھونڈے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ جسمانی دفاع تو ہم اس وقت کرتے ہیں جب کوئی جسمانی خطرہ ہو۔ صحیح، جیسے کوئی حملہ ہو رہا ہو۔ ہاں، مثلاً اگر کوئی چیز میری طرف اڑتی ہوئی آ رہی ہے تو میں اپنا سینہ بچانے کے لیے اسے موڑ لوں گی یا جھک جاؤں گی، کیونکہ سینے میں ہمارے اہم ترین اعضاء جیسے دل اور پھیپھڑے محفوظ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر میں دل میں کسی کے خلاف شدید حسد، کوئی منافقت یا کوئی شرمناک ارادہ چھپا رہی ہوں تو اس غیر مادی چیز کے لیے جسم کو سکیڑنے کی کیا منطق ہے؟ کیا ہمارا دماغ واقعی اتنا سادہ ہے کہ وہ خیالات کو بھی تیر اور تلوار سمجھ لیتا ہے؟ یہیں پر تو انسانی اعصابی نظام کا سب سے دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ دماغ، خاص طور پر اس کا وہ حصہ جسے ہم امگڈالا کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہمارے جذبات اور ڈر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں وہی، وہ ظاہری خطرے اور نفسیاتی خطرے کے درمیان کوئی بہت واضح فرق نہیں کر پاتا۔ ارے تو کیا وہ دونوں کو ایک ہی طرح پروسیس کرتا ہے؟ بالکل، جب انسان اندرونی طور پر کسی سنگین جرم، شرمندگی یا بغاوت کا شکار ہوتا ہے تو دماغ اسے ایک بقا کے خطرے کے طور پر ہی پروسیس کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جسم بالکل ویسا ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسے اس پر کوئی شکاری جانور حملہ آور ہونے والا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ نگاہیں چراتا ہے، جسم کو موڑتا ہے اور اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے۔ کو دے کر ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ انسان یہ خام خیالی پال رہا ہے کہ وہ سینے کو موڑ کر اس ذات سے چھپ جائے گا جس کی نظر جسم کے زاویوں، مادے یا ہڈیوں کی محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح سے انسان کا اپنا جسم ہی اس کے خلاف گواہی دینے والی بات ہو گئی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، انسان جتنا زیادہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی یہ جسمانی تڑپ اور سکیڑ اس کے اندرونی انتشار کو اتنا ہی زیادہ بے نقاب کر رہی ہے۔ وہ خاموش رہ کر بھی بہت اونچی آواز میں اپنے جرم کا اعلان کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھپنے کا یہ پہلا ہتھ کنڈا، یعنی جسم کو موڑنا، مکمل طور پہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر کا خوف جسمانی حدود سے باہر چھلکنے لگتا ہے۔ پھر تو انسان کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا ہوگا۔ بالکل، اور جب یہ پہلا دفاعی حصار ٹوٹتا ہے تو انسان اپنی اس چھپنے کی کوشش کے دوسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے۔ اور وہ دوسرا مرحلہ مادی اشیاء کا سہارا لینا ہے۔ جب اپنا ہی جسم پناہ دینے سے انکار کر دے تو پھر انسان اپنے ارد گرد موجود چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ جی، وہ بیرونی سہاروں کی طرف جاتا ہے۔ اور متن کے اگلے الفاظ بالکل اسی بیرونی عمل پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ الفاظ ہیں اِلَّا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَہُم، جس کا مطلب ہے خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ اب یہاں میں آپ کی بات کاٹ کر ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال اٹھانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ تصور مجھے منطقی اعتبار سے کافی عجیب لگ رہا ہے۔ ضرور، بتائیے وہ کیا سوال ہے جو آپ کو الجھا رہا ہے؟ جب کسی انسان کے دل میں کوئی بات چھپی ہو، کوئی خیال یا کوئی نیت ہو جسے وہ دنیا اور اس الہی نگران سے چھپانا چاہتا ہو، تو کپڑوں سے خود کو ڈھانپنے کا کیا تک بنتا ہے؟ بظاہر تو واقعی عجیب لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ہم انسان واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ سمجھیں کہ ایک اونی کمبل، ایک چادر یا سوتی کپڑا کسی غیر مادی خیال یا نیت کو چھپا سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ خیال تو دماغ کے اندر نیورونز کا ایک کھیل ہے نا، یا دل کے اندر پیدا ہونے والا ایک احساس ہے۔ اس کا سر پر لحاف اوڑھ لینے یا موٹے پردے گرا لینے سے کیا تعلق؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کو آگ سے بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بظاہر یہ واقعی غیر منطقی اور مزے کا خیز معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی فریب نفس، یعنی خود کو دھوکہ دینے کی سب سے گہری نفسیاتی سچائی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان خود کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ انسان ظاہری رکاوٹوں کو استعمال کر کے اپنے ذہن کو یہ تفرق تسلی دیتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ آپ کپڑوں اور چادروں کی بات کر رہی ہیں، یہ دراصل ان تمام مادی پردوں کی ایک جامع علامت ہے جو انسان اپنے ارد گرد تان لیتا ہے۔ اچھا، تو اس میں صرف کپڑے نہیں آتے؟ جی نہیں، اس میں کپڑے بھی شامل ہیں، رات کا اندھیرا بھی، کمرے کے بند دروازے بھی، اور اگر ہم آج کی بات کریں تو جدید دور میں ڈیجیٹل گمنامی بھی۔ واہ، یہ ڈیجیٹل گمنامی والی بات نے میرے ذہن میں ایک زبردست تشبیہ کو جنم دیا ہے۔ یہ مجھے آج کل کے اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ براؤزرز پر موجود انکوگنیٹو موڈ کی یاد دلا رہا ہے۔ بہت خوب،
یہ ایک بہت ہی بہترین مثال ہے نا؟ دیکھیں، ایک انسان کمرہ بند کرتا ہے، پردے گراتا ہے، اپنے براؤزر پر وہ کالے رنگ کی انکوگنیٹو ونڈو کھولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا اور پوشیدہ ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے آپ کوئی ٹریک نہیں کر رہا۔ اسے لگتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی سرچ کر سکتا ہے، کوئی بھی ارادہ رکھ سکتا ہے اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ صرف اپنے مقامی براؤزر کی ہسٹری چھپا رہا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر، اس کا راؤٹر اور وہ جو بڑے الگوریدمز ہیں، وہ اس کی ہر کلک، اس کے رکنے کے ہر سیکنڈ کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک سراب میں جی رہا ہوتا ہے۔ 100% وہ ایک دھوکے میں ہوتا ہے۔ بالکل وہی بات۔ وہ الگوریدم تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ انسان اگلی کلک کہاں کرے گا۔ انسان کا وہ بند کمرہ، وہ تاریکی اور وہ انکوگنیٹو موڈ دراصل اس کی نفسیاتی تسکین اور بے وقوفانہ سکون کے لیے تو کام کر رہے ہیں، لیکن اس بڑے نگرانی کے نظام میں وہ پوری طرح بے لباس اور ظاہر ہے۔ اور یہی اس متن کا اصل نقطہ ہے۔ اب اگر ہم اس جدید مادی مثال کو اٹھا کر اس کائناتی اور الہی نگرانی کے نظام پر لاگو کریں تو یہ بات پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ کپڑوں سے ڈھانپنا دراصل اندھے پن کا شعوری انتخاب ہے۔ یہ ایک انتہائی متعلقہ اور فکر انگیز پہلو ہے۔ انسان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے جسے وہ خود بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں درست ثابت نہیں کر پاتا، تو وہ مادی دنیا کے اندھیروں اور غلافوں میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ چھپ گیا ہوں۔ ہاں، اس کے دماغ کا میکانزم یہ ہے کہ جو میری نظروں سے اوجھل ہے وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر روشنی اس تک نہیں پہنچ رہی تو کوئی نگاہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو بہت بڑی بھول ہے۔ بے شک، انسان یہ سنگین حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے کہ یہ تمام مادی پردے صرف ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں جو دیکھنے کے لیے مادی روشنی اور فوٹونز کی محتاج ہیں۔ لیکن جس الہی نگرانی کا تصور یہاں پیش کیا گیا ہے، وہ ان تمام مادی پردوں اور فزکس کے قوانین کو چیر کر براہ راست حقیقت تک پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھپ نہیں سکتا، بلکہ اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ خود کو جان بوجھ کر اس وہم میں مبتلا کر رہا ہے کہ وہ چھپ گیا ہے۔ بالکل، وہ ایک خود ساختہ دھوکے میں ہے۔ وہ ایک شعوری اندھے پن کا شکار ہے، اور پھر متن کی جو اگلی سطر ہے وہ ایک ایسے بم کی طرح گرتی ہے جو اس تمام فریب کو، ان تمام پردوں کو ایک ہی جھٹکے میں خاکستر کر دیتی ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی خوفناک بھی۔ ان الفاظ کی شدت اور ان کے اندر موجود ادراک پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ اگر میں اپنی اسی ڈیجیٹل الگوریدم والی تشبیہ کو مزید آگے بڑھاؤں تو یہ الفاظ مجھے ایک ایسی حتمی، طاقتور اور کائناتی الگوریدم کی طرح محسوس ہوتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو نہیں، اور نہ ہی صرف آپ کی سرچ ہسٹری کو سکین کرتا ہے، بلکہ وہ سیدھا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ براہ راست انسان کے ارادوں، نیتوں اور ان سوچوں کو سکین کر رہا ہے جو ابھی الفاظ کا روپ بھی نہیں دھار سکیں، اور اس الہی سکینر سے بچنے کا کوئی لیڈ کا لباس، کوئی انکوگنیٹو موڈ یا کوئی مادی پردہ موجود نہیں ہے۔ اور اس حصے میں سب سے زیادہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ متن نے دو بالکل متضاد حالتوں کو ایک ساتھ ایک ہی سطح پر بیان کیا ہے۔ وہ متضاد حالتیں کون سی ہیں؟ ما یسرون یعنی جو وہ راز میں رکھتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں دباتے ہیں، اور ما یعلنون یعنی جو وہ کھلم کھلا ظاہر کرتے ہیں، جس کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ بالکل، انسانی دنیا میں، ہماری معاشرتی زندگی میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک بہت بڑا بلکہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ فرق ہی تو انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ فرض کریں کوئی شخص میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے، مجھے تحفے دے رہا ہے، یہ اس کا ما یعلمون ہے، یعنی وہ جو ظاہر کر رہا ہے۔ صحیح، جو وہ دنیا کو دکھا رہا ہے۔ میں اسی ظاہری عمل کی بنیاد پر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کروں گی کہ وہ ایک اچھا اور پرخلوص انسان ہے، لیکن اگر اسی وقت اس کے دل میں میرے خلاف شدید حسد اور بغض پل رہا ہے، یہ اس کا ما یسرون یعنی اس کا راز ہے۔ اور ہم اس راز کو نہیں جان سکتے۔ بالکل، انسانی دنیا میں اس راز اور اس ظاہری مسکراہٹ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ ہم اپنی پبلک پی آر، اپنے عوامی تشخص اور اپنی نجی تاریخ زندگی کو بالکل الگ رکھتے ہیں۔
سارا معاشرتی توازن ہی اس ظاہر کرنے اور چھپانے کے فرق پر کھڑا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں الہی نگرانی کا یہ کائناتی تصور انسانی عقل اور اس کی معاشرتی چالاکیوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہاں یہ PR کام نہیں آتی؟ بالکل نہیں آتی۔ اس کائناتی نظام میں، اس بے پناہ علم کے سامنے، راز اور کھلے اعلان میں رتی برابر، ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کا درجہ، ان کی شفافیت اور ان کا وزن اس نگاہ کے سامنے بالکل یکساں ہیں۔ کیا واقعی یکساں ہونے کی اس بات کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا انسان کے اندر پیدا ہونے والی ایک ہلکی سی سرگوشی، ایک ایسا خیال جسے اس نے زبان پر لانے کی ہمت بھی نہیں کی، اور اس کی وہ تقریر جو وہ مائک پر کھڑے ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے، معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے وہ اونچی آواز میں کی گئی تقریر، کیا یہ دونوں اس کائناتی نگران کے لیے ایک برابر ہیں؟ اس متن اور اس نظام ادراک کے مطابق 100% برابر ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، انسان کے لیے ایک سرگوشی کو سننا مشکل ہے۔ اس کے لیے اسے کان قریب لانے پڑتے ہیں، اور ایک چیخ یا لاؤڈ سپیکر کی آواز کو سننا آسان ہے۔ لیکن الہی علم کی سطح پر معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آواز کی لہروں، ڈیسیبلز، روشنی کے فوٹونز یا فاصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان مادی پیمانوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ بالکل نہیں۔ جو کچھ انسان ظاہر کر کے دنیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو کچھ وہ تہہ خانوں میں، اندھیروں میں یا اپنے ذہن کے سب سے تاریک کونے میں چھپا کر خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دونوں اس ذات کے سامنے ایک ہی کھلی کتاب کے دو صفحات کی طرح ایک ہی وقت میں پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو اپنی اس پبلک PR کو برقرار رکھنے، اس ظاہری مسکراہٹ اور اندرونی منافقت کو سنبھالنے میں اتنی توانائی خرچ کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑی اور لاحاصل مشقت ہے۔ جی، ایک بیکار کی مشقت ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس دہری زندگی کو گزارنے کی وجہ سے انسان پر کتنا بڑا نفسیاتی دباؤ پڑتا ہوگا۔ نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹو ٹیکس یا ذہنی خراج کہا جاتا ہے۔ جب ایک انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس کا دماغ مسلسل اوور ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ تھک جاتا ہوگا اندر سے؟ بالکل۔ اسے یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سامنے کیا جھوٹ بولا تھا، کون سا روپ اپنایا تھا، کون سا راز کس حد تک چھپایا تھا۔ یہ ایک تھکا دینے والی ذہنی مشقت ہے۔ یہ تو واقعی قضیت ہے۔ اور یہ متن دراصل انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ ساری مشقت، یہ سارا کوگنیٹو ٹیکس اس ذات کے سامنے بالکل رائے گاں ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کو ایک ہی نظر میں دیکھ رہی ہے۔ جب وہ تمہارے راز کو تمہارے اعلان جتنی وضاحت سے سن رہا ہے، تو پھر یہ اداکاری کس لیے؟ یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، اور اسی تناظر نے مجھے اب وہ سینے کو موڑنے اور کپڑوں میں چھپنے والی بات واقعی ایک انتہائی بچکانہ اور قابل رحم عمل نظر آ رہی ہے۔ وہ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ جی، جب چھپا ہوا اور ظاہر کیا ہوا یکساں ہو گیا، تو پھر پردے کا کیا مقصد رہ گیا؟ یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو انسان کے تمام دفاعی ہتھیاروں کو ایک ایک کر کے بڑی بے دردی سے ناکارہ کر رہا ہے۔ بالکل، اور متن کا اختتام بھی کمال ہے۔ ہاں، اور پھر یہ متن ایک ایسے اختتام کی طرف بڑھتا ہے جو اس پوری بحث کو ایک حیرت انگیز ادبی اور فلسفیانہ دائرے کی شکل میں مکمل کر دیتا ہے۔ اعمال کے چھپانے یا ظاہر کرنے، اندھیرے اور روشنی کی اس بحث سے نکل کر بات سیدھی انسان کے وجود کے بالکل مرکز، یعنی اس کے قلب، اس کے سینے کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ ایک ایسا اختتام ہے جو ساری بحث کی بنیاد کو سمیٹ لیتا ہے۔ ہم نے جن الفاظ کا تجزیہ کیا، اس کے فوراً بعد جو حتمی اعلان ہوتا ہے، وہ اس پورے پیغام کی جان ہے۔ الفاظ ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اب میں اس متن کی جو شاندار بنت ہے، جو اس کی لسانی اور ساختی خوبصورتی ہے، اس پر واقعی حیرت زدہ ہوں۔ وہ کس طرح؟ آپ ذرا غور کریں کہ یہ آیت کتنی خوبصورتی اور مہارت سے اپنا دائرہ مکمل کر رہی ہے۔ ہم نے ابتدا کہاں سے کی تھی؟ انسان کے اپنے سینے کو موڑنے اور سکیڑنے سے۔ لفظ استعمال ہوا تھا صدورہم۔ یہ ایک قابل غور نکتہ ہے کہ بات سینے کے طبی عمل سے شروع ہوئی، اور اب جب تمام پردے چاک ہو گئے، چھپے اور ظاہر کا فرق مٹ گیا، سارے استعارے ختم ہو گئے، تو اختتام بھی بالکل اسی لفظ پر ہو رہا ہے، بذات الصدور، یعنی سینوں کے رازوں کا علم۔ یہ واقعی ایک کمال کا ربط ہے۔
گویا متن انسان سے کہہ رہا ہے کہ جہاں سے تم نے چھپنے کا یہ لغو عمل شروع کیا تھا، بات وہیں آ کر ختم ہوئی ہے۔ جس سینے کو تم موڑ رہے تھے، اس کے تو اندر کا، اس کے جوہر کا علم بھی اس ذات کو ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور ہمیں اس پر گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ سینہ یا قلب جسے ہم استعاراتی طور پر انسان کا مرکز کہتے ہیں، وہ دراصل ہے کیا؟ وہ تو تمام خیالات کا مرکز ہے۔ جی، یہ تمام انسانی ارادوں، نیتوں، خواہشات، بغض اور محبت کی جائے پیدائش ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں سے عمل جنم لیتا ہے۔ انسان تو صرف اس وقت چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جب کوئی عمل یا ارادہ بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اس فیکٹری کی پیداوار کو چھپاتا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو ایک اور زاویے سے دیکھتی ہوں۔ انسان ایک پروڈکٹ تیار ہونے کے بعد اس پر پیکنگ چڑھا کر اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ بالکل، جب اس بنیاد، اس گہرائی اور اس فیکٹری کا علم ہی مکمل طور پر الہی ذات کو ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ کچھ چھپ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر قلبی حرکت، اس کے دل میں ابھرنے والا ہر نیا جذبہ، اس کا ہر تاریک خیال، اس کی پیدائش سے پہلے اس کے پروان چڑھنے کے دوران ہی معلوم ہو چکا ہوتا ہے۔ ذات و صدور کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سینے کے اندر کیا رکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سینے کی اصل نوعیت، اس کی فطرت، اس کا مزاج اور اس کے اندر ابھرنے والے ہر معمولی سے معمولی خیال کی کیمسٹری بھی اسی ذات کے علم میں ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ آپ اس فیکٹری کے مالک سے اس کی پروڈکٹ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا وہ سینہ موڑنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شفاف شیشے کے برتن میں رکھا ہوا رنگین پانی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے۔ بہت عمدہ مثال دی ہے آپ نے۔ ہے نا؟ برتن بھی شیشے کا ہے، پانی بھی واضح ہے، اور دیکھنے والی نگاہ کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی اندھا گوشہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ پانی چاہے جل زاویے میں بھی مڑ جائے، جتنا مرضی سکڑ لے، وہ ہر طرف سے نظر آئے گا۔ شفافیت کی اس سے بہتر کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ چھپانے والا یعنی انسان خود اپنے آپ سے تو کچھ چھپا سکتا ہے، اپنے ضمیر کو سلا سکتا ہے، خود کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس الہی نگرانی کے نظام میں کوئی بلائنڈ سپاٹ موجود نہیں ہے۔ اور جب انسان اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے، تبھی وہ ان ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ اپنے ہی اندر لڑتا رہتا ہے، جو کہ ایک فضول جنگ ہے۔ بالکل۔ یہ متن دراصل انسان کو ایک دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس لا حاصل محنت، اس تھکا دینے والی منافقت سے دستبردار ہو جائے۔ جب تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہی نگاہ کے سامنے یکساں طور پر روشن ہے، تو پھر خود کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی اذیت کیوں برداشت کی جائے؟ یہ صرف ایک تنبیہ نہیں، بلکہ انسان کو اندرونی ہم آہنگی اور سکون کی طرف لانے کا ایک نسخہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کی تلخیص کریں جو ہم نے اس چھوٹے سے لیکن بے حد گہرے متن کے ذریعے کیا ہے، تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کیسے اپنے اندرونی خوف یا ارادے کو چھپانے کے لیے ایک اضطراری کیفیت میں اپنے سینے کو موڑتا ہے، جیسے کوئی مجرم خود کو سمٹ کر غائب ہونا چاہتا ہو۔ اور پھر وہ پردے ڈھونڈتا ہے۔ بالکل۔ پھر وہ مادی پردوں، کپڑوں، بند کمروں اور ان کوگنیٹو ونڈوز کی پناہ لیتا ہے، یہ بھول کر کہ مادی چیزیں غیر مادی نیتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ پھر وہ ہولناک حقیقت کھلتی ہے کہ اس کائناتی نگران اور اس الگوریدم کے لیے انسان کے راز اور اس کے کھلے اعلان، اس کی تاریکی اور اس کی روشنی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کا وزن برابر ہے۔ اور آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ سارا سفر وہیں آ کر ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی انسان کے قلب پر، سینوں کے رازوں پر مکمل غیر متزلزل اور بے پناہ گرفت۔ یہ ایک ایسا مطالعہ ہے جو انسان کے تکبر کو، اس کی چالاکیوں کو توڑ کر اسے اس کی اصل حقیقت، اس کی کمزوری سے روشناس کرواتا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری معلومات کا، اس گہرے اور تفصیلی جائزے کا ہماری عملی زندگی پر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا واحد اور سب سے طاقتور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا واسطہ ایک ایسی حقیقت سے ہے جس کے ساتھ مکاری، فریب یا کوئی بھی نفسیاتی چال نہیں چل سکتی۔ کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے۔ جی، یہ علم انسان کو ایک بہت گہرا اور بیدار کر دینے والا شعور بخشتا ہے کہ اس کی تنہائی واقعی تنہائی نہیں ہے،
اور اس کے راز در حقیقت راز نہیں ہیں۔ یہ شعور اسے اس کے اندرونی تضادات سے نجات دلا کر ایک سچا انسان بننے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے جہاں ہم سب کو واقعی کچھ دیر کے لیے رک کر اپنے اندر جھانک کر سوچنا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ انسان اگر سوچے کہ آج صبح یا کل رات کے اندھیرے میں اس کے ذہن میں آنے والا وہ ایک خیال، وہ ایک سوچ جس پر اسے خود اتنی شرمندگی تھی کہ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اسے جانے، اگر وہ واقعی اس حقیقت کو اپنے اندر اتار لے اور سچے دل سے یہ تسلیم کر لے کہ اس کے دماغ کا وہ پوشیدہ، تاریک ترین خیال اور اس کی تنہائی کی وہ گہری خاموشی بالکل اسی طرح سنی اور دیکھی جا رہی ہے جیسے اس کا دنیا کے سامنے کیا گیا سب سے بڑا، سب سے روشن اور فخریہ عوامی اعلان۔ صحیح۔ اگر یہ ایک بات کسی انسان کے شعور کا مستقل حصہ بن جائے تو کیا اس سوچ کے بعد تنہائی کے ان لمحات میں اس انسان کا اپنے آپ سے رویہ، اس کی خود کلامی اور اس کی پوری اندرونی دنیا ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں ہو جائے گی؟